السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیاری اور خوبصورت بات شیئر کروں گی کہ میرا اللہ مہربان اور اپنے بندے کے ایک آنسو کے بدلے توبہ قبول کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ، قربان ہو جاؤں رب کی ذات پر، جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو رحمان ہے، جو رؤوف ہے. اس سونے رب کی تعریف تو الفاظوں میں ناممکن ہے. انسان جتنے بھی گناہ کر لے، جتنی بھی برائیاں کر لے، جتنا بھی کسی کا دل دکھائے، جتنا بھی جھوٹ بول لے، مطلب دنیا کی ہر برائی اس میں موجود ہو، مگر میرے اللہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور توبہ کرے، اللہ پاک سے دوستی کر لو. اور کتنا آسان ہے کہ ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ بس کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اور ایک قطرہ آنسو کا بہا دو. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو مجھے منانے آتا ہے، پہلے تو میں استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. آ جا میرے بندے، تیرے لیے تو میں دروازے کھلے رکھے ہیں. کدھر چلے گئے ہو، کدھر کھو گئے ہو؟ آ جاؤ. کوئی ہے ایسا؟ بتاؤ. کوئی دوست، کوئی بھائی ایسا ہے؟ کوئی بیگم ایسی ہے؟ کوئی خامد ایسا ہے؟ کوئی باپ ایسا ہے؟ کوئی حکمران ایسا ہے کہ کسی روٹے کو منانے جاؤ تو وہ ویلکم کہے، یا یہ کہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں؟ اور وہ ذات جس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کا محتاج نہیں، کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں، کسی فرشتے کا محتاج نہیں، نہ کسی نبی کی اس کو ضرورت ہے. اس کو تو کسی کی بھی ضرورت ہے ہی نہیں، پھر کیوں میرا انتظار کر رہا ہے؟ اسی طرح ایک شخص بڑا گناہ گار تھا. شراب، جوا اس کا مشغلہ تھا اور بہت سی برائیاں اس شخص میں تھیں. وہ برے افعال بھی کرتا تھا. ایک دن وہ اپنی ساتھ ایک لڑکی کو پیسوں کے عوض گھر لے آیا تو وہ لڑکی زور زور سے رو رہی تھی. اس نے کہا کہ مجھ کو میری غربت یہاں تک لے آئی ہے، میں تو شریف ہوں. اس شخص کو اس پر ترس آیا. اس نے کہا جا بہن، گھر چلی جا، اور جو تیرے پاس پیسے میں نے دیے ہیں موجود ہیں، وہ تیرا ہدیہ ہے. جا کر اپنی غربت مٹا. اور وہ لڑکی چلی گئی. تو اس کے گھر تک پہنچنے تک وہ شخص جو اس لڑکی کو بہن بنایا اور لے کر گیا، تو اسی وقت اس نے توبہ کی نیت کر لی، اور اس لڑکی کے گھر پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد اس کی موت ہو گئی. اور وہ بہت برائیوں سے بھرا ہوا انسان تھا. اس کو تو ذلیل و رسوا ہو کر مرنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا. اس نے صرف مرنے سے چند گھنٹے پہلے توبہ کی نیت کی اور میرے پیارے اللہ پاک نے اسے معاف کر دیا. اس کی تدفین ہوئی. اس کی قبر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں نے اسے معاف کر دیا. سبحان اللہ. کہاں اس کی 30 سال کی برائیاں، اور کہاں مرنے سے چند گھنٹے پہلے کی توبہ. سبحان اللہ. قربان ہو جاؤں اپنے رب کے، جو واقعی اپنے بندے پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی مجھ سے معافی طلب کرے، توبہ کرے، میں جھٹ سے اسے معاف کر دوں گا. دنیاوی طور پر اگر انسان، دوست، احباب، رشتہ دار ناراض ہو جائیں تو ان کے پاس جائیں تو وہ اول تو منہ نہیں لگاتے، اگر لگائیں تو لاکھوں منتوں سے مانتے ہیں. وہ بھی پتہ نہیں دل سے مانتے ہیں یا نہیں. اگر یہ دیکھا گیا کہ کوئی رشتہ دار ناراض ہو یا کسی کی شادی ہے، اگر اس کو منانے کے لیے جائیں تو وہ پہلے ملتا ہی نہیں. اگر مل جائے تو 100 دفعہ اس کو منانا پڑتا ہے. وہ بھی دل صاف کر کے نہیں، اوپر سے کہہ دیتے ہیں اچھا دیکھیں گے، اور اگر مرضی ہوئی تو آتے ہیں، اگر نہیں مرضی تو نہیں آتے. مگر میرا رب جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ کا ہر وقت انتظار کرتا ہے کہ وہ میری طرف لوٹے تو مناؤں. اپنے رب کو یہ دنیا کچھ نہیں دیتی، اپنے رب کو منا لو. ان کو تو 1000 منتوں سے منانا پڑتا ہے، مگر میرا رب جس کو ایک سجدہ کریں اور سجدے میں جا کر ہم گناہوں کی توبہ مانگیں تو وہ فوراً معاف کر دیتا ہے. یہ شان ہے میرے اللہ کی. وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے.
وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، تو پھر دیر کس بات کی کرتے ہو؟ اگر کوئی گناہ، کوئی برائی ہو جائے تو معافی مانگو، توبہ کرو۔ میرے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے توبہ کرنے والا انسان بے حد پسند ہے۔ ایک بار نہیں، اگر اس کے گناہ بار بار کرتا ہے اور بار بار توبہ طلب کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، تو میں اس کی قدر کرتا ہوں، اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو اپنے رب کو منائیں، توبہ کر کے بجائے لوگوں کے پیچھے بھاگیں، اللہ کے واسطے اللہ سے دوستی کر لو، اللہ پاک کو اپنا بنا لو، اس کو اپنا بنا، دنیا کا سب کام آسان ہو جائے گا کہ تم اس سے دوستی تو لگاؤ۔ تم توبہ کرو، معاف کر دے گا، پھر گناہ کرو اور توبہ کرو، پھر معاف کر دے گا۔ اے میرے بندے، تو اپنی توبہ کا برتن لا کر تو دیکھ، تو جتنی دفعہ لائے گا میں اتنی دفعہ تجھے معاف کروں گا۔ تو اس برتن کے بار بار برتن ٹوٹے گا، میں بار بار تجھے معاف کروں گا، تو اس برتن کے پلے کیا رہ گیا؟ وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ جب میں تمہیں معاف کروں گا تو ایسا جوڑ دوں گا جو تجھے نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ ہے میرے اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو توبہ کرنے والے بن جاؤ، عاجز بن جاؤ۔ جتنی زندگی گزر گئی ہے اچھے برے کاموں میں، ان کو بھول کر جو زندگی بچ گئی ہے، کوشش کرو گناہوں سے بچو، کیونکہ زندگی مہلت نہیں دیتی، اور جب اللہ پاک کی نظر ہو جائے، مطلب توبہ کرنے کی توفیق اللہ پاک دے دیں، تو دیر مت کرو۔ توبہ کرنے میں توبہ کر لو، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، رجوع کر لو اپنے رب کی طرف، منا لو اپنے رب کو، تھام لو اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے، جو گرنے نہیں دیتی بلکہ گرے ہوئے کو اٹھا لیتی ہے، سنبھال لیتی ہے۔ تو آج سے ہی گناہوں پر معافی مانگ لو، میرے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو جاؤ، اور اگر تنہائی میں گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو، اور اگر لوگ آپ کو تانے دیں یہ تو ایسا ہی تھا، اب یہ ایسا ہو گیا، مطلب لوگ تانے دیں، تو لوگوں کے تانوں کی پرواہ مت کرو کہ میرا اللہ میرے معاملے دیکھے گا۔ لوگوں کی ہر وقت پرواہ نہ کرو۔ ایک شخص سے گناہ ہو گیا، اس نے اپنے رب سے رو رو کر معافی مانگ لی، اور رب نے اس کی معافی قبول بھی کر لی۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ میں نے جب توبہ کی تو میرے دل کو سکون سا آ گیا، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے معاف کر دیا۔ مگر لوگ معاف نہیں کرتے کہ تو نے تو یہ گناہ کیا تھا نا۔ آپ لوگوں کی پرواہ مت کریں، ان سے کہیں کہ جاؤ، یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا کیا لینا دینا؟ کچھ نہیں۔ تو دل چھوٹا نہیں کرنا، توبہ پر زور رکھنا ہے، وہ میرا رب معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور معاف کرے گا۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں مگر میرا اللہ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کے الفاظ فرمایا جو بھی گناہ کرے گا پھر وہ اللہ کو دیکھے گا کہ میرا رب توبہ کرنے والے کو معاف کرے گا۔ یہ تو ایک دعوت کی طرح ہے کہ ہماری دعوت ہے، ہم کہتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا دعوت میں، اور ذہن میں رکھ کر جاتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اگلا بندہ کہتا ہے تم دعوت میں آؤ گے تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی دعوت نہیں ہے۔ تم محسوس کرو گے کہ ایسا دسترخوان ہوگا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، تمہیں دسترخوان دیکھ کر ہی خود ہی اندازہ ہو جائے گا یہ بہت بڑی دعوت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا، کہ تم سے کتنا بڑا گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ اور جرم ہو جائے، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں تم نے گناہ کرتے رہنا ہے، زمین آسمان کے خلا کو بھر دینا، اتنے گناہ ہوں گے، پھر ایک دن تمہیں خیال آئے گا بہت گناہ ہو گئے ہیں، اپنے رب کو منانا چاہیے۔ گناہ کی سزا تو ملتی ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ حدیث میں ہے توبہ کر کے تو دیکھ، تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا، تو اللہ پاک کو رؤوف پائے گا، اور محسوس کرے گا کہ تیرا رب تجھے ضرور معاف کرے گا۔
اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، تجھے ضرور معاف کریں گے، تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا، تیرے اللہ تجھے معاف کر دیں گے اور اطمینان بھی دیں گے۔ اللہ پاک سے جو تعلق ٹوٹا ہوگا وہ آپ کو جوڑ دے گا، آپ کو محسوس ہوگا۔ گناہوں کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ ختم محسوس ہوگی اور نظر آئے گی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ جب توبہ کرتے ہیں تو ان کا تعلق پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت اور گہری ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا ہے تو تو نے مجھے ناراض کیا ہے۔ گناہ کیا، مجھے ناراض کیا، زنا کیا، مجھے ناراض کیا، شراب پی، مجھے ناراض کیا، کوئی بھی گناہ کیا تو نے مجھے ناراض کیا، تو آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ اور مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کروں گا، بس کر دوں گا اور میں معاف کروں گا کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ بات اللہ پاک نے کیوں کہی؟ کیوں؟ بہت سے اللہ والوں کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ اتنے گناہ کیے اور ایک سیکنڈ میں اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے ایک باپ، اس کے بیٹے نے 20 سال اس کو ستایا، باپ کہتا ہے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ یہ وہ تو باپ چپ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ گیا تو باپ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، تو باپ معاف کر دے گا۔ تو دوسرے بیٹوں کو آئے گا غصہ کہ باپ نے کیوں معاف کیا ہے، کہ اتنی جلدی آپ کا دل رحم دل ہو گیا؟ تو باپ کہے گا کہ وہ میرا بیٹا تھا، میں نے اسے معاف کر دیا اور یہ میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے، تم نے تو مجھے مشورہ دے دیا، میں نے سن لیا، میں باپ ہوں، میری جائیداد ہے، میری مرضی ہے جس کو دوں۔ اب وہ آدمی مرنے کے قریب ہے اور موت سے پہلے توبہ کی اور مرنے کے بعد توبہ کے دروازے تو بند ہو جاتے ہیں۔ ساری زندگی انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور موت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ پاک مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے معاف کیا۔ کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، یہ تو میری حکمت کے خلاف ہے، ان لوگوں کو بولنے دو، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، تم معافی مانگو، توبہ کرو، میں قبول کروں گا۔ تو آج سے ہی زندگی میں جو بھی گناہ ہو چکے ہیں ان سے توبہ کریں، اپنے رب کو منائیں۔ یہ زندگی بہت تھوڑی اور چھوٹی ہے۔ میرے اللہ پاک نے بار بار کہا، انسان کو جھنجھوڑ کر کہا اور فرمایا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مطلب میں تمہاری توبہ کے انتظار میں ہوں، آؤ توبہ کرو، میں قبول کروں گا، میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو پلیز اپنی زندگیوں میں توبہ کر لو، کیونکہ موت کے بعد تو توبہ ہو نہیں سکتی، تو اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لیں۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا، چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، مگر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے۔ تو پلیز اپنی زندگی میں توبہ کر لیں اور اپنے رب کو منا لیں۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر عذاب بھی ہے، تو اس عذاب سے بچیں اور توبہ کریں اور اپنے سونے رب کو منا لیں، تو ایک توبہ سے ہی مان جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو ہر گناہ سے بچائے اور توبہ کی توفیق دے اور میرا رب ہمیں معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ تو اجازت چاہوں گی۔